حبیب اجمی فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی کا نام حبیب اجمی ہے. کہتے ہیں میرے پاس ایک شخص آیا جو زمانے کا سب سے بڑا بدنام زمانہ تھا, سب سے بڑا گنہگار, خطا کار, سیاہ کار, مجرم و نکارہ تھا, پورے زمانے میں بدنام تھا. ڈکیتی وہ کرتا تھا, چوری وہ کرتا تھا, شراب وہ پیتا تھا, کمزوروں کو وہ ستاتا تھا, غریبوں کا حق وہ مارتا تھا. ایک دن میری بارگاہ میں آ کے رو رہا ہے, سارے لوگوں کا مجمع لگا ہے, سب کہنے لگے حضور یہ کیوں روتا ہے, یہ تو بہت کٹر آدمی ہے, ہم نے تو کبھی روتے نہیں دیکھا, یہ تو دنیا زمانہ اس کی وجہ سے روتا, آج یہ رو رہا. حبیب اجمی نے فرمایا کیوں روتا؟ عرض کرنے لگا حضور روتا کیا ہوں, میں نے رات توبہ کر لی ہے. کیا کر لی ہے میں نے؟ زور سے بولو, کیا کر لی ہے؟ یہ بھی بڑا کام ہے. ہمارے اندر کیا ہو گیا, اگر کوئی بندہ توبہ کر لینا تو ہمارے گاؤں میں اسے رہنے نہیں دیتے. کہتے میاں سوچو ہوئے کھا کے بلی حج کو چلی, کل تو دیکھو یہ کرتا تھا آج بڑا نیک بننا. میاں کل جو کرتا تھا آج تو نیک ہو گیا نا, اس کے کل کو نہ دیکھ, اس کے آج کو دیکھ. اگر کوئی توبہ کر کے نیک ہو جائے نا تو اس کے کل کا تانا نہ دیا کرو لوگوں, اس کا آج دیکھا کرو, اس کا حال کیا ہے. کل کی بات تو کرتے ہو تو حضرت عمر بھی تلوار لے کے نکلے تھے نبی کا سر کاٹنے کے لیے, لیکن آج کیا بنے, وہ مصطفیٰ کے غلام بن کے جب بنے تو پھر فاروق اعظم بنے. سبحان اللہ. واہ, دیکھا کرو کل کون کیا تھا. حبیب اجمی نے فرمایا تو نے توبہ کر لی؟ سارے لوگ جو بیٹھے تھے کہا حضور اس نے توبہ, اس کی توبہ تو ایسے ہے جیسے گنبد پہ اخروٹ رکھنا, جیسے گنبد پر اخروٹ نہیں رک سکتا ویسے یہ آدمی توبہ کیسے کرے گا حضور؟ کون سی خطا نہیں ہے جو یہ کرتا نہیں ہے؟ کمزوروں کو روتا اس کے سامنے ہم نے دیکھا, یتیموں کو روتا ہم نے دیکھا, مگر اس کا دل نہیں پسیجا. بڑے بڑے علماء کو سمجھاتے ہم نے دیکھا, مگر کسی مولوی کی بات نہیں مانا. حضور یہ کس کی بات مان کر توبہ کر لیا؟ حبیب اجمی فرماتے ہیں ذرا اپنی توبہ کا قصہ تو بتا دے. عرض کرنے لگا حضور واقعی میں گناہگار تھا, بڑے بڑے علماء نے مجھے سمجھایا مگر ان کی بات کا میرے اوپر اثر نہ ہوا. حضور بڑے بڑے مولویوں نے سمجھایا مگر ان کی بات کا اثر نہ ہوا. مگر حضور کیا بتاؤں, ایک 12 سال کا بچہ آیا, کسی بڑے دارالعلوم کا پڑھا ہوا نہیں تھا بلکہ اپنی ماں کے مدرسے سے تربیت یافتہ تھا. اس بچے کی بات کا ایسا اثر ہوا کہ حضور رات میں نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے. بہت اچھا. بڑے بڑے مولویوں کی باتوں نے اثر نہ کیا کہ 12 سال کا بچہ مجھے توبہ کرا گیا. حبیب اجمی نے فرمایا 12 سال کا بچہ, ہاں کا بہت بڑا مفتی ہے, مولوی تھا. کا حضور نہ مولوی تھا نہ مفتی تھا, بس تربیت یافتہ تھا. کیا تھا؟ زور سے بولو. 12 سال کا بچہ, نہ مولوی تھا نہ مفتی تھا حضور, لیکن اپنے گھر سے ماں سے تربیت پایا تھا. حبیب اجمی نے فرمایا بتا تیرا معاملہ کیا, میں سننا چاہتا ہوں, سب کے سامنے بیان کر دے. اور کرنے لگا حضور میری بیوی نے کل مجھ سے کہا تھا جتنے تیرے دوست ہیں, جتنے تیرے ملنے والے, جتنے تیرے چاہنے والے ہیں, آج گھر پہ سب کی دعوت کر دے. ایک بہت بڑی پارٹی کا انتظام آج ہمارے گھر پہ رہے گا. پارٹی تو سبھی نے فرمایا بتانا. تو کہنے لگا حضور میں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کی سب کی دعوت کر دی. دعوت کر کے میں گھر آیا, میں نے اپنی بیوی سے بتایا کہ اتنے لوگ ہو جائیں گے, اتنے لوگوں کی دعوت کر کے آیا ہوں, شام کو اتنے لوگوں کا تجھے گھر پہ کھانا تیار کرنا ہے. جب میں نے لوگوں کا عدد بتایا, اتنے عدد لوگ آج ہمارے گھر شام پہ ہمارے دسترخوان پہ کھانا کھانے آئیں گے, تو میری بیوی نے مجھ سے کہا اے میرے شوہر لوگ زیادہ ہیں, گھر پہ انتظام کم ہے. میری بیوی نے پرچے پہ لسٹ بنائی اور لسٹ بنا کے میرے ہاتھ میں تھما دی, اور ہاتھ میں تھما کے میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ جب بازار چلا جا اور بازار جانے کے بعد میں کچھ سامان خرید لا تاکہ شام کو میں کھانا بنا سکوں, سارے لوگوں کی دعوت کا انتظام کر سکوں. عرض کرنے لگا حضور میں بازار گیا, میں نے بازار جا کے لسٹ کے مطابق سارا ساز سامان خرید لیا, اور سارا سامان خریدنے کے بعد حضور میں نے ایک پوٹلی باندھ لی, اور ایک پوٹلی باندھنے کے بعد اب میں
کھڑا تھا, میں انتظار کر رہا تھا کوئی مزدور مل جائے, وہ مزدور میری پوٹلی اٹھائے اور پوٹلی اٹھا کے میرے گھر کے دروازے پر رکھ دے, میں اس کی دہاڑی دے دوں گا, میں اس کی مزدوری دے دوں گا, میں اس کا محنتانہ دے دوں گا. کافی دیر سے میں دیکھ رہا تھا مگر مجھے کوئی مزدور نہیں نظر آیا, مجھے کوئی حمال نظر نہیں آیا, مجھے کوئی کولی نظر نہیں آیا. کافی دیر کے بعد میری نگاہ اٹھی تو میں نے کیا دیکھا, میری نگاہوں کے سامنے ایک خوبصورت سا 12 سال کا بچہ کھڑا تھا, جس کا چہرہ دیکھو تو لاجواب تھا, جس کے چہرے کو دیکھو تو لگتا تھا اجڑے ہوئے گلشن میں بہار آ گئی ہو. ایسا بچہ لگتا تھا, عجیب سا معصومانہ لہجہ تھا, عجیب سا معصومانہ انداز تھا. بچوں کو دیکھا تو تھوڑی دیر تو میں دیکھتے ہی رہا. 12 سال کی عمر ہے, رنگ و رنگ کا یہ عالم ہے, چہرے کا خط و خال یہ بتا رہا تھا کہ یہ کسی بہت بڑے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے, کوئی امیر زادہ ہوگا. میں نے کہا بیٹا کیسے کھڑے ہو؟ بچے نے جواب دیا مزدور ہوں, مزدوری تلاش کر رہا ہوں. ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کے؟ ہاں بالکل, بات سمجھنا ضروری ہے. بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو نہ مزہ آئے گا نہ کچھ بیٹھنے میں دل لگے گا. کہنے لگا بیٹا 12 سال میں مزدوری کرتے ہو؟ بچے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگا میں یتیم ہوں, میرے باپ کا انتقال ہو گیا. میری ماں امیروں کے گھر کے جھاڑو پوچھے کر کے میرا پیٹ پالتی تھی, لیکن جب میں تھوڑا سا ہوشیار ہوا نا تو مجھے اچھا نہ لگا کہ میری ماں امیروں کے جھاڑو پوچھے کرے. میں نے اپنی ماں سے کہا ماں اب تو کسی کے جھاڑو پوچھے نہ کرنا, تیرا لال ہوشیار ہو گیا, میں مزدوری کر کے لاؤں گا, تو گھر میں بیٹھ کے کھایا کرنا. سبحان اللہ, میں مزدوری کرنے آیا ہوں. تو کہنے لگا بیٹا مجھے مزدور کی تلاش ہے, میری یہ پوٹلی ہے سامان کی, اسے اٹھا کے میرے گھر تک لے چلے گا؟ اس 12 سال کے بچے نے کہا میرا تو کام ہی یہ ہے. میں نے کہا بیٹا لیکن تیری حیثیت سے پوٹلی بڑی ہے, تیری عمر کم ہے, وزن زیادہ ہے. بھائی بس کہنے لگا, میں نے کہا بیٹا پوٹلی کا وزن زیادہ ہے, تیری عمر کم ہے, کیا اس پوٹلی کو اٹھا کے لے جائے گا؟ بچے نے معصومانہ لہجے میں جواب دیا اگرچہ میری عمر کم ہے, یہ پوٹلی میری حیثیت سے زیادہ, لیکن آج صبح سے بازار میں کھڑا, آج مجھے کوئی کام نہیں ملا. اگر آج تیری پوٹلی نہ لے کے گیا تو خالی ہاتھ مجھے گھر پہ جانا پڑے گا. میں خالی ہاتھ کیا جاؤں گا, میری بوڑھی ماں فاقے سے سوئے گی. میں کیا خالی ہاتھ جاؤں گا, میری بوڑھی ماں کو فاقے سے سونا پڑے گا. اس لیے مجھے منظور ہے کہ میں تیری پوٹلی اٹھا لوں, کم سے کم میری بوڑھی ماں تو فاقے سے نہ سوئے گی, اور میری ماں سوئے گی تو سوئے گی لیکن وہ اپنا غم تو برداشت کر لے گی, میں فاقے سے سوؤں گا تو میری ماں کو یہ برداشت نہ ہوگا. کہنے لگا حضور میں تو تھا ہی ظالم, میرا دل تو تھا ہی سخت. بچے نے یہ بات تو کہی, میرے دل پہ اثر ہونا چاہیے تھا, لیکن مجھے اس سے کوئی سروکار نہ تھا. میں نے کہا چل اچھا سودا کر لے, طے کر لے, اس پوٹلی کے بدلے میں لے گا کیا؟ ہم تم رکشا کرتے ہیں, کوئی مزدوری کرتے ہیں, دہاڑی طے کرتے ہیں, بھائیوں نہیں کرتے ہیں, طے کر لے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا, بچے کی حیثیت نہ تھی, ویسی مدد کر دیتا, مگر ظالم تھا نا اس وقت. بچے نے کہا 3 دینار لوں گا تیری پوٹلی لے جانے کے. کتنے لوں گا؟ 3 دینار. میں نے کہا 3 تو زیادہ ہیں, 2 لے لینا. بچے نے کہا نہیں مجھے 3 ہی لینا, میری ماں نے 3 دینار کی ڈیوٹی لگائی ہے, میرے گھر کا جو خرچہ ہے نا وہ 3 دینار میں مکمل ہوتا ہے, میں اس سے کم نہیں کماتا. میں 3 دینار ضرور کما کے لے کے جاتا ہوں اپنی ماں کے لیے. میری ماں نے ڈیوٹی لگائی ہے میرے لال 3 دینار ضرور لانا, 3 دینار میں ہمارا خرچ مکمل ہو جاتا ہے. میں نے کہا بیٹا یہ 3 دینار تو کبھی کبھی آدھے دن میں بھی کما لیتے ہوگے. بچے نے جواب دیا ہاں, کبھی پورا دن لگتا, کبھی آدھا, کبھی آدھے میں, کبھی آدھا دن لگتا, میں 3 دینار کما لیتا ہوں. تو میں نے کہا بیٹا 3 دینار آدھے دن میں کما لیتے ہو تو باقی کے آدھے دن میں کیا کرتے ہو؟ تو ماں کی تربیت دیکھو. کہنے لگا میری ماں نے مجھے کہا میرے لال اگر 3 دینار جلدی کما لیا کرو تو اوور ٹائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, دن کے بچے ہوئے باقی حصے میں اپنے اللہ کو راضی کیا کر. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت اچھا. لال 3 دینار کما لیا کر, باقی جو دن کا حصہ بچتا ہے نا پھر اللہ اللہ کیا کر, مولا کی عبادت کیا کر, رضا الہی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جایا کر.
کہنے لگا بس 3 دینار کمانا ہوتا ہے، پھر تو بس اللہ ہی اللہ کرنا ہوتا ہے. یہ ماں کی تربیت ہے، میری ماں نے مجھے سکھایا. کہنے لگا میں راضی ہو گیا، چل کوئی مزدور نہیں مل رہا، تجھی کو 3 دینار دے دوں گا. توجہ ہے؟ کوئی مزدور نہیں مل رہا ہے، دوپہر ہو گیا اور شام میں کھانا بھی بننا، تجھی کو 3 دینار دے دوں گا. کہنے لگا حضور 3 دینار طے ہو گیا. 3 دینار طے ہونے کے بعد پوٹلی بچے کے سر پہ اٹھوا کے میں نے رکھوا دی. بچہ چلنے لگا، میں بھی بچے کے ساتھ ساتھ چلنے لگا. بچہ بھی جا رہا ہے، میں بھی جا رہا ہوں. وزن زیادہ تھا، بچے کی عمر کم تھی. بچہ تھک سا رہا تھا، بچے کی سانس پھول سی رہی تھی، مگر مجھے کہاں پرواہ تھی، مجھے کہاں ٹینشن تھی. اس لیے کہ میں تو رہا جو لوگوں کے درد کو نہیں سمجھتا تھا، لوگوں کے دکھ کو نہیں سمجھتا تھا. لوگوں کے درد کو سمجھنے کی کوشش کرو، ان کے درد کو محسوس کرو. انسان اور جانور میں یہی فرق ہے، انسان دوسرے کے درد کو محسوس کرتا ہے، جانور کسی کے درد کو محسوس نہیں کرتا ہے. بے شک بے شک بے شک، صحیح بات ہے. اگر جانور پڑا ہو تو جانور ہی اسے کھانے لگتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، بات ہے کہ نہیں؟ جانور ہی اسے کھانے لگتا ہے. لیکن انسان وہ ہے کہ اگر انسان مر جائے تو اس کو پھر اچھے سے دفن کرتا ہے، کاندھا دیتا ہے، کفن دفن کرتا ہے، جنازہ پڑھتا ہے. لوگوں یہی تو فرق ہے نا جانور اور انسانوں میں، ورنہ مرتے وہ بھی ہیں، مرتے ہم بھی ہیں. اللہ اللہ، ذرا توجہ کرنا. کہنے لگا کہ میری گٹلی لے کے، میری پوٹی لے کے جب لڑکا چلتا بنا، میں پیچھے پیچھے چلنے لگا. لڑکا چلنے لگا، چلتے چلتے آدھا راستہ طے ہو گیا. لگا سفر آدھا طے ہو گیا. کتنا طے ہو گیا؟ زور سے بولو کتنا؟ دوپہر کا وقت تو تھا ہی. جس بستی میں سے مجھے اور اس لڑکے کو نکلنا تھا پوٹی لے کے، اس بستی میں کچھ مسلمان بھی رہتے تھے، اور جب مسلمان تھے تو ظاہر سی بات ہے ایک مسجد بھی تھی. آپ کی بستی ہے، مسلمان بستے ہیں، بولو اتنی بڑی آپ نے مسجد بنائی کہ بھائیوں نہیں بنائی؟ مسلمان ہوتے ہیں تو مسجد بناتے ہی اور ہونا بھی چاہیے. کہنے لگے اس مسجد میں ظہر کی اذان ہو رہی تھی، مؤذن ظہر کی اذان پڑھ رہا تھا. کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب ظہر کی اذان مؤذن پڑھ رہا تھا تو اس کی آواز مجھے بھی آ رہی تھی، اس لڑکے کو بھی آ رہی تھی. لڑکے نے اذان کا آواز سنا، مسجد کے دروازے پہ لا کے پوٹلی سر سے اتاری اور سر پہ سے اتار کے زمین پہ دے ماری، زمین پہ رکھ دی. میں نے کہا بیٹا کیا تھک گئے؟ بیٹا کہ سانس پھول گیا؟ بیٹا کیا بات آرام لینے لگے ہو کہ سستانے کے لیے آپ نے پوٹلی زمین پر رکھ دی؟ بچے نے مسکراتے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دیا، نہ تھکا ہوں، نہ سانس پھولا ہے، نہ آرام کی غرض سے پوٹلی زمین پر رکھی ہے. تو میں نے حیرت زدہ ہو کے پوچھا بیٹا جب تھکے نہیں تو پوٹلی زمین پہ کیوں رکھ دی؟ جب سانس نہیں پھولا تو تم نے سفر کو کیوں روک دیا؟ یہاں پر کیوں رک گئے؟ بچے نے بڑے بہترین انداز میں جواب دیا. اے مسلمانوں ذرا اس بچے کا جواب سننا، کیسا تربیت یافتہ تھا، ماں نے کیسا ٹریننگ دے کے اپنے لال کو بھیجا تھا. یہ 12 سال کا بچہ بولا کیا تو نے نہیں سنا؟ اللہ کا بلاوا آ گیا، اذان کی آواز سن لی ہے، اب تیرا کام بعد میں ہوگا، پہلے مسجد میں جاتے نماز ادا ہوگی. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت. اللہ اللہ. پہلے کیا ہوگا؟ پہلے نماز پڑھی جائے گی، اس کے بعد میں تیرا کام کیا جائے گا. اللہ اللہ تو نے دیکھا نہیں میرے مولا کا بلاوا آیا ہے، میرے رب کا بلاوا آیا ہے. اللہ اللہ. اب کہنے لگا حضور حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں حضور اب تک تو میرا دل سخت تھا، مگر بچے کے اس جملے نے کہ میرے رب کا بلاوا آ گیا میرے سخت دل کو نرم کر دیا. دیکھتا نہیں میرے مولا کا بلاوا آ گیا. میری ماں نے مجھ سے کہا میرے لال مزدوری تو کرنا، محنت تو کرنا، لیکن نماز نہیں چھوٹنا چاہیے. اگر تیری نماز چھوٹی نا تو بیٹا
تیری مزدوری قبول نہ کروں گی. کہنے لگا میں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا. میں نے دیکھا یہ بچہ اور اتنی بڑی بات ہے. میں نے کہا لال نماز پڑھو گے ضرور؟ کہنے لگا اگر تجھے گراں گزر رہا ہے تو میں تیرا مزدور ہوں نا, تو تیرا ماتحت بھی ہوا میں. تو ایک کام کرنا, تو مجھے 1 دینار کم دے دینا مگر مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دے دے. ہائے ہائے ہائے, مجھے 1 دینار کیا کر دے دینا, کم دے دینا مگر مجھے نماز کی اجازت دے دے. میں نے کہا ابھی تو بازار میں تو جھگڑا کر رہا تھا 3 ہی لوں گا, اب 2 پہ کیوں راضی ہو رہا؟ بچے نے جواب دیا میری ماں نے مجھے یہ بھی پہلے بتایا ہے کہ بیٹا کام بعد میں پڑھنا, نماز نہ کام بعد میں کرنا, نماز پہلے پڑھنا. میری ماں جب میری مزدوری کا پیسہ لیتی ہے نا تو خرچہ بعد میں کرتی ہے, پہلے پوچھتی ہے میرے بیٹا ظہر کہاں پڑھی ہے, میرے بیٹا عصر کہاں پڑھی ہے, میرے لال مغرب کہاں پڑھی ہے. میری ماں میرے پیسے کا حساب بعد میں لیتی ہے, نمازوں کا حساب پہلے لیتی ہے. ہائے ہائے ہائے. کہنے لگے میرا دل نرم ہو گیا, نرم ہو گیا. میں نے بچے کی گفتگو سنی, یار 12 سال کا بچہ اور یہ انداز, ماں نے کیا بچے کو پڑھا کے بھیجا. میں نے کہا بیٹا جا, تجھے تیری مزدوری بھی پوری دے دوں گا اور تو نماز بھی ادا کرا, اب نہیں کٹ کروں گا. بچہ میری اجازت لے کے نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا. بچہ نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا. میں مسجد کے دروازے پہ نگاہ ڈالے ہوئے, نگاہ رکھتے ہوئے دیکھنے لگا کہ بچہ کب نماز پڑھ کے آگا. میں نے کیا دیکھا, سارے نمازیوں سے پہلے وہ بچہ نماز پڑھ کے آ گیا. میں نے کہا بیٹا بڑی جلدی آ گئے. کہنے لگا صرف فرض پڑھ کے آیا ہوں, سنت و نفل نہیں پڑھا, وہ تیری مزدوری پوری کرنے کے بعد پڑھوں گا. تیرا مزدور بھی تو ہوں نا, تیرا کام بھی تو وقت پہ پورا کر کے دینا ہے مجھے. اگر میں نے تیرا کام وقت پہ پورا نہ کیا تو تجھے تو تکلیف ہو جائے گی, اور جس کی مزدوری کر رہا ہوں اس کا بھی تو خیال کرنا ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ فرض نماز مسجد میں باجماعت پڑھ کے نفل نماز گھر پہ پڑھ سکتے ہیں, تو اس لیے میں تیری مزدوری پوری کر کے پھر پڑھ لوں گا. یار کتنا خیال ہے. ہماری مزدوری کو بھی تو حلال کرنا, اپنی دہاڑی بھی تو حلال کرنا. کہنے لگا مجھے اپنی دہاڑی بھی تو حلال کرنا, اپنی مزدوری بھی تو حلال کرنا, تیرا کام بھی تو ٹائم پہ پورا کر کے دینا. ہائے ہائے ہائے. کہنے لگا اب تو ایسا لگ رہا تھا جیسے بچے نے میرے دل پہ حکومت کر لی ہو. ہائے 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 ہائے, کیا بات ہے, واہ یار تم دیندار تو بنو, اگر دنیا تمہارے پیچھے نہ بھاگے تو کہنا سبحان اللہ. کیا بات, بولو نا یار سبحان اللہ. سید صاحب قبلہ تشریف فرمائے ان کے سامنے, اگر آج آپ نے میری تقریر کے جملے سن کر توبہ کر لی نا تو اللہ کی قسم میدان محشر میں یہ اپنے دادا علی کا دامن پکڑ کے کہہ دیں گے میرے سامنے انہوں نے توبہ کیا تھا, خانے خدا میں بیٹھ کے توبہ کرنا ان کا کام تھا, علی ان کی مشکل کو دور کرنا یہ تمہارا کام ہے. سبحان اللہ. یار توبہ کے کہیں فارم نہیں بھرے جاتے جی لوگوں, توبہ کہیں درختوں پہ نہیں اترتی ہے, توبہ اسی دل سے کی جاتی ہے جو دل ہمارے پاس ہے. اللہ اللہ. کہنے لگا اب لڑکے کے سر پہ بوجھا تھا, یہ چل رہا تھا, پوٹلی اس کے سر پہ تھی, درد مجھے ہو رہا تھا. کیوں, محبت جو ہو گئی تھی. اللہ اللہ, آپ محبت کرتے ہیں کسی مولانا سے, کسی پیر سے, کسی حافظ و قاری سے, اگر وہ ذرا سا تکلیف میں ہوگا تو اس سے بڑھ کے تکلیف آپ کو ہوگی, اور آپ کے دشمن کو کوئی تکلیف ہو تو خوشی آپ کو ہوگی. یہ اندر کی کیفیت ہے, فطری چیز ہے یہ. کہنے لگا اب تو وہ بچہ مزدور میرا تھا, پوٹلی اس کے سر پہ تھی, حضور وزن مجھے لگ رہا تھا. اللہ اللہ. حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کر رہا, حضور وزن مجھے لگ رہا تھا, وجہ یہ تھی کہ اس بچے سے مجھے پیار ہو گیا تھا. کیا کہنے, واہ. اس بچے کے جب میں نے نا انداز دیکھے, اس کی تربیت دیکھی نا, مجھے وہ بڑے بڑے مولویوں کی باتوں نے اثر نہ کیا, بڑے بڑے مفتیوں کی باتوں نے میرے دل پہ اثر نہ کیا, جو 12 سال کا تربیت یافتہ اثر کر گیا تھا. اس مدرسے میں کیا, اس مدرسے میں تعلیم حاصل کر کے آیا تھا, کون سی ماں کی گود کا مدرسہ تھا کہ ایسے تعلیم حاصل کر کے آیا تھا کہ میرے سخت دل کو, میرے کالے دل کو آج اس نے ایمان کی روشنی دے دی تھی. سبحان اللہ. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھ سے رہا نہ گیا, راستہ چلتے چلتے میں نے کہہ دیا بیٹا مزدوری پوری دوں گا, تھوڑی دیر کے لیے پوٹلی میرے سر پر رکھ دینا. کیا بات ہے, واہ. ہائے 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 ہائے.
واہ واہ کسی رکشا میں بیٹھنے والے کو بھی آپ نے کہتے سنا کہ یار تھوڑی دیر کے لیے تو پیچھے بیٹھ جا، میں چلا لیتا ہوں. صحیح بات. گرمی لگ گئی، تھک گیا ہوگا، کہنے لگا تھوڑی دیر کے لیے پوٹلی میرے سر پر رکھ دینا اور میں تیری پوٹلی چلے گی اور تجھ کو مزدوری برابر دوں گا، کٹ نہیں کروں گا. بچے نے جواب دیا جب مزدوری دہاڑی پوری لیں گے تو کام کیوں ادھورا کریں، کام بھی تو ہم ہی پورا کریں گے. کیا بات ہے، واہ 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 واہ، بہت اچھا بھائی. ہم کیوں اپنی روزی حرام کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہنے لگا پوٹلی مجھے نہیں دی، خود ہی لے کے چلتا بنا. میرا دروازہ آ گیا، میرے دروازے پہ پوٹلی رکھ دی. بچے نے سانس لیا، کہنے لگا لا میری مزدوری دے دے، میں اپنے گھر جاؤں گا، میری ماں میرا انتظار کر رہی ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جو میں ذکر کر رہا ہوں نا، یہ غوث پاک کے غلاموں کا ذکر ہے. اور غوث پاک کے غلاموں کا ذکر کرنا بھی نا غوث پاک کا ذکر ہے. سبحان اللہ بولو نا یار. سبحان اللہ. ہائے ہائے، یہی تو ہوتا. ہم نے غوث پاک کا ذکر کر کے بہت خوش ہو جاتے. بے شک غوث پاک کا ذکر کرنا چاہیے، باعث برکت ہے، لیکن غوث پاک کے نقش قدم پر بھی چلنا چاہیے، یہ ضرورت ہے. پوٹلی رکھ دی، لا میری دہاڑی. میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، پیسہ تو سب ختم ہو گیا، بازار میں خریدی کر لی. میں نے کہا بیٹا 1 منٹ رک، اندر سے لا کے دیتا ہوں. میں پوٹلی اندر لے گیا، بیوی سے کہا ذرا 3 دینار دینا. مزدور دروازے پہ کھڑا، بیوی 3 دینار دینے لگی. جب تک میں نے موقع پایا، فرصت پائی، میں بیوی کو بچے کا قصہ بتانے لگا. بیگم کیا بتاؤں، آج جو بچہ آیا نا اپنا مزدور بن کے، ارے کیا لاجواب بچہ ہے، کیا تربیت یافتہ بچہ، اس کی ماں نے کیا تربیت دی ہے. بیگم نماز نہیں چھوڑتا، مزدوری کرتا مگر حلال کھاتا ہے، جو طے کر لیتا ہے نا تو پھر اس کو کام بھی مکمل کرتا. میں نے پوری بات بتائی. میرے دل میں تو اس کی عقیدت بیٹھ گئی تھی، میری بیوی کے دل میں بھی اس کی عقیدت پیدا ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیوی کہنے لگی ایک کام تو کر، یہ 3 دینار اس کو دے دے، اور 3 دینار دینے کے بعد اسے گھر کے اندر لے آ. دوپہر کا کھانا تیار ہے، کم سے کم 1 وقت کا کھانا کھلا دے. ارے روزانہ ہمارے گھر لچے لفنگے گنڈے بدماش آتے ہیں، کھانا کھا کے جاتے ہیں. آج ایک اللہ والے کو کھلا دینا کھانا، برکت ہو جائے گی نا گھر میں. اور میں بھی اس کی زیارت کر لوں گی، اس کا قدم اس کا تلوہ میرے گھر میں پڑ جائے گا. کہنے لگا بات میرے بھی سمجھ میں آ گئی، چونکہ محبت مجھے بھی پیدا ہو گئی تھی راستے سے ہی. یار جس سے آپ کو محبت ہو، آپ نہ چاہو گے میرے گھر پہ 1 کپ چائے پی لئیے. اب اس وقت چائے وائے تو ہی نہیں تھی، کھانا تیار تھا، کھانا کھا لے گا. کہنے لگا میں گیا، میں نے کہا بیٹا تیری دہاڑی یہ ہے، اور ایک کام کر، میری بیگم دسترخوان لگا کے پلکیں بچھا کے تیرا انتظار کر رہی ہے، دوپہر کا کھانا کھا کے چلا جا. بچے نے منع کر دیا، نہیں کھاؤں گا. جواب سنو گے نا تو مچل جاؤ گے. ایک دم پوچھا کیوں نہیں کھائے گا. حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں حضور، بچے نے جواب دیا، 12 سال کے بچے نے، اس لیے نہیں کھاؤں گا کہ میں روزہ دار ہوں. اللہ 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 اللہ. رمضان شریف نہیں تھا، نفلی روزہ. 12 سال کی عمر، شدت کی گرمی اور مزدوری، اور پھر اوپر سے روزہ. یہ کیا تربیت. میں نے کہا بیٹا یہ روزہ تمہارے اوپر لازم تو نہیں تھا، یہ تو نفلی روزہ. کہا میں نے اپنی ماں کو آنکھ کھولا نا، میں نے ماں کی گود میں، تو میں نے دیکھا میری ماں روزے رکھتی ہے. سبحان اللہ. میں بھی رکھ لیتا ہوں، میری بھی عادت پڑ گئی. اب تو اور محبت پیدا ہو گئی. میں نے کہا رکا رہنا ذرا، بیوی سے تو منع کراؤں، نہیں آئے گا. پھر پوچھے گی کیوں نہیں لایا. گیا، نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا، لے کے آنا. کہنے لگا روزے دار ہے. بیوی نے کہا اگر روزے دار ہے نا تو بلا لا، شام میں افطار کر کے چلا جائے گا، شام کا دسترخوان سجا دوں گی. کہنے لگی میں بھی بھول گیا، میری بیوی بھی بھول گئی کہ دعوت کس کی کرنا تھی. دعوت کی تھی اپنے پارٹی کے لچے لفنگے لوگوں کی، اس کے چکر میں ان سب کو بھول گئے. اب تو یہی یاد رہ گیا، یہ بس آ کے 1 وقت کا کھانا کھا جا، ہماری محنت وصول ہو جائے گی. میں دروازے پہ آیا، دروازے پہ آ کے بولا بیٹا تم شام میں میرے گھر کا افطار کر کے چلے جانا، میری بیوی منتظر ہے، میرے گھر پہ آرام کر لو. میں نے جب اتنا کہا تو اس بچے نے میری گزارش کو قبول کر لیا. میرے گھر پہ آتے ہی بولا مجھے کوئی ایسا روم دے دو، میری کچھ نماز باقی ہے، میں اپنی بقیہ نماز پوری کر لوں. کون سی نماز باقی تھی؟ ہاں یاد ہے نا، ماشاء اللہ. اب تو جمعہ پڑھ کے بہت سے لوگ ایسے نکل جاتے ہیں، نہ گھر پڑھتے ہیں نہ مسجد میں پڑھتے ہیں.
یہ فیشن بن گیا مولانا حسان صاحب. جمعہ ہوا اور نکلنے لگے, جمعے کی نماز پڑھتے. شہروں میں زیادہ نکل جاتے ہیں, دیہات میں پھر بھی پڑھ لیتے ہیں بیچارے. اور یہ سنت ہے اور نفل کون پڑھے گا بھائی؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ عادت نہ ڈالو, یہ غلط ہے لوگوں. یہ باقی کی نماز یا تو گھر پڑھو, نہیں تو پھر مسجد میں پڑھو. کہنے لگا وہ تو نماز پڑھنے لگا, میری بیوی بھول گئی سب کی دعوت کو, تیاری کرنے لگی اس کی افطار کی. کیا بات ہے, واہ واہ واہ, یار دیندار تو بنو, دنیا تمہارے پیچھے ہو جائے گی. ہو جائے گی, سچی بات. دیندار تو بنو, بڑے سے بڑا ڈاکو تمہاری عزت کرے گا. دیندار تو بنو, بڑے سے بڑا ظالم تمہارے سامنے نگاہ جھکا کے چلے گا. دیندار تو بنو تو ہم بنے ہی نہیں. کہنے لگا شام میں جب کھانا تیار ہوگا, میری بیوی بڑی خوش, اس نے افطار کیا, نماز پڑھی, اور نماز پڑھ کے سکون لیا. میری بیوی مجھ سے اشارہ کر کے بولی, اسے اور روک لینا, جب سے یہ گھر میں آیا میرے گھر میں جھما جھم رحمت برس رہی ہے. کیا بات ہے, واہ واہ واہ, اور روک لینا اسے. بہت اچھا. یہ جب سے آیا نا گھر بار رونق لگ رہا. اس گھر کو ویرانہ سا لگتا تھا یہ گھر, لیکن جب سے یہ آیا نا گھر بار رونق لگ رہا. ہائے ہائے, یہ کیا غوث کا غلام آیا ہے. کہنے لگا, میں نے کہا بیٹا میں نے موقع پایا, ایک کام کرنا, رات ہو گئی, اب تیرا گھر دور ہے, تو بچہ ہے, راستے میں کوئی خطرہ لگ سکتا ہے, میرے گھر پہ سو جا اور فجر پڑھ کے چلے جانا. بچے نے میری یہ بات بھی قبول کر لی. بچہ اپنے کمرے میں جا کے عبادت میں مشغول. ابھی 1 منٹ کی بات, بہت اہم گفتگو ہے, اس کو توجہ سے سننا. کہنے لگا لڑکا تو حضور چلا گیا اپنے کمرے میں, میں اس سے فارغ ہو گیا. میں نے, میری بیوی نے کھانا کھایا, اس کے بعد ایک ذمہ داری میری یہ تھی کہ میری ایک جوان بیٹی تھی جو پیروں سے اپاہج اور ہاتھوں سے اپاہج تھی, نہ چل سکتی تھی, نہ اٹھ سکتی تھی, نہ اپنے ہاتھوں سے کھا سکتی تھی, اپنے کمرے میں پڑی رہتی تھی. اس کو کھانا میں خود جا کے اپنے ہاتھ سے کھلاتا تھا. کہنے لگا اس رات, جس رات کے وہ لڑکا میرے گھر کا مہمان بنا تھا, میں اپنی بیٹی کو کھانا کھلانے کے لیے اس کے کمرے میں گیا. تھوڑی سی دیر ہو گئی تھی, میری بیٹی کا چہرہ اداس تھا. میرے باپ بڑی دیر کر دی. میں نے کہا بیٹی کیا بتاؤں, آج جو مہمان آیا ہے بڑا ہی لاجواب آیا ہے. اس مہمان کی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا, اسے کھانا کھلایا تھا. میری بیٹی اس کا پورا قصہ سننے لگی, میں اس کی نیکی کا پورا قصہ بتانے لگا. میری بیٹی کھاتی جا رہی تھی, مسکراتی جا رہی تھی. اللہ اللہ, میں نے اپنی بیٹی کو کھانا کھلا دیا. بیٹی کھانا کھا کر فارغ ہو گئی, میں نے ہاتھ دھلا دیا. بیٹی کا ہاتھ دھل گیا, میں بیٹی کا دروازہ بند کر کے دروازہ لگا کے چلا آیا. لڑکا اپنے کمرے میں تھا, بیٹی اپنے کمرے میں تھی, میں اور میری بیوی میرے کمرے میں تھے. آدھی رات گزری تھی, میرے دروازے پہ کسی نے دستک دی. میں نے پوچھا کون؟ دروازے سے آواز آئی, باپ دروازہ کھول, تیری بیٹی کھڑی ہے. میں حیرت میں پڑ گیا, یا اللہ میری بیٹی آج تک ایک قدم نہ چلی ہے, دروازے پہ کھڑی ہے. بھائی تعجب کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ جو آج تک ایک قدم نہ چلی ہو, جو باپ کے کاندھوں کا بوجھ بنی پڑی ہو, آج دروازے پہ کھڑی ہے. کہنے لگا میں حیرت میں پڑ گیا, جلدی سے اٹھا, میں نے دروازہ کھولا, معاملہ کیا ہے. جب میں نے دروازہ کھولا تو میں نے کیا دیکھا کہ میری بیٹی اپنے پیروں پہ کھڑی ہے, پیر سلامت ہے, میری بیٹی کا ہاتھ سلامت ہے. مجھ سے رہا نہ گیا, میں نے بیٹی کو گلے لگا لیا اور میں گلے لگا کے بولا, میری بیٹی تیرا پیر کہاں سے اچھا ہو گیا, تیرا ہاتھ کہاں سے اچھا ہو گیا. دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹروں نے تجھے لا علاج کر دیا تھا, بڑے بڑے حکیموں نے لا علاج کر دیا تھا. تو بیٹی کہہ رہی تھی, باپ تو جو کھانا کھلاتے کھلاتے اس لڑکے کا قصہ بتا رہا تھا جو آج ہمارا مہمان بنا ہے, اے باپ آپ تو کھانا کھلا کے چلے گئے, میں نے آپ کے جانے کے بعد ہاتھ اٹھایا, رب کی بارگاہ میں دعا کی, مولا جو لڑکا آج میرا مہمان بنا ہے اگر واقعی وہ نیک ہے تو اس کے صدقے میں مجھے شفا دے دے. دعا کر کے میری زبان ابھی میرے منہ کے اندر نہ ٹھہری تھی کہ میرے پیروں میں حرکت ہونے لگی, میرے ہاتھ حرکت کرنے لگے. اے باپ اس بچے کی دعائی دینا تھی, اس لڑکے کا وسیلہ دینا تھا, اللہ نے مجھے شفا دے دی. اتنا سننا تھا, بیٹی کی پیشانی کو بوسہ دے کے جھومتا جا رہا تھا اور اعلان کرتا جا رہا تھا, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. کیا بات ہے, واہ 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 واہ, زندہ باد زندہ باد.
اللہ بیٹی سے بولا میری لاڈلی اس مہمان ہی کا صدقہ ہے کہ اللہ نے تجھے شفا دے دی، چلو اس کے کمرے میں چل کے اس کا شکریہ تو ادا کر دیں۔ کہنے لگا میں میری بیٹی جب اس کے کمرے میں گئے دروازہ کھولا نا تو بستر خالی تھا، لڑکا غائب تھا۔ میں نے کہا یا اللہ لڑکا کہاں گیا؟ میں نے جب اس کے بستر کی تلاشی لی نا تو اس کے بستر پہ کاغذ کا پرزہ تھا، کاغذ کا پرزہ، خط کہہ لیجئے۔ میں نے اٹھایا، کھولا، پڑھا تو اس پہ لکھا تھا میں نے تیرا گھر چھوڑ دیا اس لیے کہ میرا راز کھل گیا۔ اللہ اللہ اللہ، ہائے ہائے ہائے، اللہ والے چھپاتے ہیں اور راز ظاہر ہو جائے نا تو پھر وہ جگہ بدل دیتے ہیں۔ ہاں یہاں تو ہم اپنے پیروں کی جھوٹی کرامتیں گنواتے گھوم رہے ہیں، نہ یہ پیر سچا نہ یہ مرید سچا۔ ہاں جھوٹی کرامتیں خالی ملی گنواتا گھوم رہا۔ میاں جو شریعت پہ عمل کر رہا ہے تقوی والا متقی، اس سے بڑی کرامت کون سی ہے؟ پہاڑ کو ہلانا ہی کرامت نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہوا میں اڑنے ہی کرامت نہیں ہے۔ اگر شریعت مطہرہ کا سختی کے ساتھ پابند ہے تو اس سے بڑی کوئی کرامت نہیں ہے، یہی سب سے بڑی کرامت ہے۔ لیکن نیچے لکھا تھا اس پرچے میں نوٹ، اور نوٹ پہ لکھا تھا واقعی اگر مجھ سے محبت ہو گئی ہو، مجھ سے لگن ہو گئی ہو تو تو اور تیری بیوی سچے دل سے توبہ کر لینا، وعدہ کرتا ہوں میدان محشر میں ملاقات کروں گا۔ ہائے ہائے ہائے، حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا حضور اسی وقت میں میری بیوی وضو کیے سجدے میں گر گئے اور سچے دل سے توبہ کر لی۔ آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، توبہ تو رات کر لی تھی، آپ دعا کر دو اللہ میری توبہ قبول کر لے۔ حبیب اجمی مسکرا کے کہتے ہیں جس کے صدقے میں تو نے توبہ کیا نا اللہ نے رات ہی تیری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔